لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أنزل الله فيهم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فیضان گرامی قدر، اس تاریکی کو کبھی تاریکی نہ سمجھیے گا۔ جہاں اتنے دلوں میں نور ولایت ہو وہاں تاریکی کا کوئی تصور نہیں پائے گا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فیضان گرامی قدر، انسان ایک ترقی پذیر اور طالب کمال مخلوق کا نام ہے۔ وہ انسانیت کی معراج تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ کمال کی جستجو میں رہتا ہے، اور اس سفر کمال میں اسے ایک لائق و فائق رہنما اور رہبر کی ضرورت ہے۔ ہم محبان اہل بیت شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقیدہ یہ ہے، جو کہ اپنے مقام پر مبرہن، مستدل، مسلم، مدلل ہے، کہ اس سفر کمال کے لیے بہترین رہنما ذوات مقدسہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ بہترین رہنما ہے اس لیے کہ ان کا ہر عمل ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کا طریق، ان کا اسلوب، ان کا شیوا، ان کا راستہ مدبرانہ بھی ہے، دانشمندانہ بھی ہے، انسان دوستانہ بھی ہے، خدا پسندانہ بھی ہے، عصمت معابانہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ معصوم ہیں ہر بھول چوک سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے، عصیان سے، نسیان سے۔ لہٰذا اہل بیت کی ذوات وہ ہیں جو انسان کے لیے، بشریت کے لیے علمی میدان میں بھی، دینی میدان میں بھی، فکری میدان میں بھی، سیاسی میدان میں بھی، سماجی میدان میں بھی، معاشی میدان میں بھی، اخلاقی میدان میں بھی، گویا انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک ذات، ایک والا صفات ذات، ابو الائمہ، امام الامہ، امام المؤمنین، زین الصالحین، زین المتہجدین، زین العابدین، سید المتقین، سید العابدین، سید الساجدین، منار القانتین، ضوء المستوحشین، ذو الصفنات، سید سجاد علی ابن الحسین علیہ السلام۔ امام علی مقام کی زندگی
पूरी की पूरी हमारे लिए रहनुमा की हैसियत रखती है, मशअले राह की हैसियत रखती है। इल्मी मैदान हो, सियासी मैदान हो, फिक्री मैदान हो, समाजी मैदान हो, कोई भी मैदान हो ज़िंदगी का, हर जगह सीरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए मशअले राह की हैसियत रखती है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अक्सर मुअर्रिखीन और मुहक्किकीन ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसी नज़र कायम की और ऐसा तारुफ पेश किया जिससे ये तासुर गया, बल्कि बाज़ ने तो साफ साफ ये लिख दिया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के बाद अपने दौरे इमामत में सियासत और इज्तिमा से, मुआशरे से अपने आप को पूरी तरह मुनक़ता कर लिया था, पूरी तरह मुनक़ता कर लिया था। इमाम सज्जाद का काम ये था कि वो सिर्फ इबादत में ज़िंदगी बसर कर रहे थे, गिरिया फरमा रहे थे, शागिर्दों की तरबियत कर रहे थे, पूरी तरह अपने आप को सियासी मसाइल से, समाजी मसाइल से मुनक़ता कर लिया था, गोशागिरी की ज़िंदगी इख्तियार कर ली थी और किनारा कश हो गए थे। लेकिन इंसान को गौर करना चाहिए कि ऐसा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुमकिन ही नहीं है कि वो अपने आप को मैदान सियासत व इज्तिमा से मुनक़ता कर ले। क्यों? इसलिए कि वो इमाम हैं, इमाम। और इमाम किसे कहते हैं? इमाम का मतलब क्या है? तमाम उलमाए अहले सुन्नत व अहले तशय्यो ने इमामत की तारीफ में क्या लिखा? इमामत की तारीफ में लिखा कि अल इमामतु हिया रियासतुन आम्मतुन फी उमूर दीन व दुनिया, कि उमूर दीन और दुनिया की रियासत आम्मा का नाम इमामत है। अब मुझे आप बताइए कि अगर तमाम उमूर दीन और दुनिया का शुमार किया जाए तो उसमें शोबे सियासत आता है कि नहीं आता? शोबे इज्तिमा आता है कि नहीं आता? तो ये कैसे मुमकिन है कि इमामत का हामिल, ऐसी इमामत का हामिल इमाम खुद को सियासत और इज्तिमा से मुनक़ता कर ले? अगर इस्लाम मुकम्मल ज़ाबिता हयात का नाम है और तमाम शोबाए हयात के लिए कानून रखता है, आइन रखता है, उसूल रखता है, ज़वाबित रखता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसी इस्लाम का रहनुमा जिसे अल्लाह ने इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की नश्र व इशाअत के लिए मासूम बनाकर भेजा है, वो शोबे सियासत व इज्तिमा से खुद को अलग कर ले? लिहाजा कुछ मुअर्रिखीन ने ये लिख दिया, क्या लिखा कि इमाम तो तौसीए इल्म में मसरूफ थे, शागिर्द परवरी कर रहे थे, उलमा और फुक़हा की तरबियत कर रहे थे, दुआओं का सलीका सिखा रहे थे, गिरिया फरमा रहे थे, इबादत व बंदगी में खुद को मसरूफ रखे हुए थे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हीं मसरूफियात में सरगर्म थे, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि इमाम का कोई भी अमल इलाही सियासत से खाली नहीं था। अगर इमाम गिरिया फरमा रहे थे तो सियासत इलाहिया मद्दे नजर थी। अगर इमाम शागिर्दों की तरबियत कर रहे थे तो सियासत इलाहिया मद्दे नजर थी। अगर इमाम दुआओं का सलीका सिखा रहे थे तो सियासत इलाहिया मद्दे नजर थी। ये हो ही नहीं सकता कि इमाम सज्जाद का कोई अमल इस सियासत इलाहिया से किनारा कश हो के हो। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसलिए कि ये मुसल्लमा बात है, हर तहरीकी मुजाहिद ये जानता है कि किसी भी दीनी और सियासी तहरीक को जारी रखने के लिए और उसे मंजिल कमाल और फलाह तक पहुंचाने के लिए सबसे पहली शर्त और एक अहम रुकन ये है कि अवाम तालीम और तरबियत याफ्ता हो। इसलिए कि जब तक अवाम मुआशरा जाहिल होगा, बेशऊर होगा, गैर दीदार होगा, उसकी सतह इल्म बुलंद न होगी, तब तक जितने तागूती निज़ाम हैं
جتنے غیر الہی سیاسی نظام ہیں، جتنے مستبد حاکم ہیں، استعمار، استکبار، استعمار، استثمار، استحصال، استحمار، یہ جتنی قوتیں ہیں سب انہی عوام کا فائدہ اٹھا کر اپنی حکومتوں کو قائم رکھیں گی۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ عوام باشعور ہو، عوام دیدار ہو، عوام بیدار ہو، عوام انقلابی ہو، وہاں کسی جاہل کی، وہاں کسی ظالم کی، وہاں کسی طاغوت کی، وہاں کسی مستبد کی، وہاں کسی استعماری طاقت کی حکومت قائم ہو سکے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہر مجاہد جانتا ہے۔ تو گویا امام سجاد علیہ السلام کا جو یہ سارا کارنامہ تھا وہ اسی سیاست الہیہ کے پیش نظر تھا کہ نفی حکومت طاغوت، نفی حکومت طاغوت اور اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ یہ امام نے یہ کارنامہ انجام دیا، اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ جتنی ظالم حکومتیں ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، طاغوتی نظام چلتا ہی بے شعور عوام کی بیساکھی پر ہے۔ ظالمانہ نظام بے شعور اور غیر بیدار اور غیر دیدار عوام کے کاندھوں پر وہ حکومت چلا سکتے ہیں، یہ جتنے بھی مستبد اور ظالم ہیں۔ لہذا امام نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہ بنی امیہ کی سیاست یہی تھی جو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں حاکم تھے۔ امام کے زمانے میں بنی امیہ کی حکومت ہے، اور بنی امیہ کا طریقہ کیا تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بنی امیہ اطلقوا تعلیم الایمان ولم یطلقوا تعلیم الکفر لکی اذا حملوہم علیہ لم یعرفوا۔ امام فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے ایمان اور اسلام کی نشر و اشاعت پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی تھی۔ انہوں نے پابندی کس چیز پر لگائی تھی؟ پابندی لگائی تھی کہ کسی کو یہ نہ پتا چلنے پائے کہ کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے، تاکہ یہ سرحد قائم ہی نہ ہو سکے۔ جب اسلام اور کفر کے درمیان سرحد قائم نہ ہوگی تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب میں اسلام کے نام پر ہی اسلام سے خارج ہو کر کفر کی وادی میں چلا آیا۔ بنی امیہ جانتے تھے کہ اگر عوام کو یہ پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، انہوں نے اگر سرحد اسلام و کفر کو پہچان لیا، اگر انہوں نے اسلام اور کفر کی حد فاصل کی شناخت کر لی، تو پھر ہماری حکومت ایک منٹ بھی نہیں چل سکتی۔ لہذا ان کی کوشش تھی کہ انہیں شرک کی تعریف نہ معلوم ہونے پائے، انہیں معلوم نہ ہو پائے کہ کفر کیا ہے۔ اب اس بنی امیہ کی سازش کو ناکام کرنا ہے کسے؟ امام عالی مقام امام سجاد علیہ السلام۔ امام سجاد علیہ السلام نے ان کی سازشوں کو نقش بر آب کرنا شروع کیا۔ کیسے؟ امام نے سنت کی بھی حفاظت کی، قرآن کی بھی حفاظت کی، اپنی امامت و ولایت کی بھی حفاظت کی، کعبے کی بھی حفاظت کی، تمام اقدار اسلامی کی حفاظت کی۔ سنت کی حفاظت کیسے کی؟ امام سن 61 ہجری سے سن 95 ہجری تک امام کا دور امامت ہے، اور آپ سب مجھ سے بہتر واقف ہیں۔ یہ دور اس بڑے دور کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ جب ممانعت حدیث کا دور رکھا گیا تھا۔ شیخین کے زمانے سے، خلافت اولیٰ سے یہ کارروائی شروع ہوئی۔ خلافت ثانیہ میں قانون بن گیا کہ جو بھی حدیث لکھے گا اسے سخت سزائیں دی جائیں گی، جلا وطن کر دیا جائے گا، پیٹا جائے گا، قید میں رکھا جائے گا۔ اگر کسی نے بھی یہ جرت کی کہ رسول کی حدیث کو، مدینۃ الرسول میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ رسول کی حدیث کو اگر کسی نے نقل کیا تو اسے قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا ہوگا۔ امام سجاد علیہ السلام اس دور کے اس حصے میں موجود ہیں۔ شدید ممانعت کا دور ہے، لیکن طبقات ابن سعد میں ابن سعد
یہ لکھنے پر مجبور ہوا. کیا لکھا؟ اس نے لکھا کان علی بن الحسین ثقتن مامونن کثیر الحدیث عالیا رفیعا ورعا. علی بن الحسین امام سجاد مامون تھے، یعنی امانت دار تھے، ثقہ تھے اور کثیر الحدیث تھے. عزیزو، جو شدید دور ممانعت حدیث میں بھی خود کو منکرین سے بھی کثیر الحدیث کا لقب لے لے، اسے سید الساجدین کہتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل. کثیر الحدیث، کسی نے لکھا قد اکثر من نقل الحدیث و روایاتہ حتی افاد علما جما. بہت زیادہ امام نے حدیثیں نقل کی، اور صرف حدیثیں نقل نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کو سنت رسول پر، حدیث رسول پر عمل کرنے کی تاکید بھی فرماتے تھے. فرمایا کیا فرمایا؟ ان افضل الاعمال ما عمل بالسنت وان قل. اس دور میں امام لوگوں کو راغب کر رہے ہیں سنت رسول کی طرف، حدیث رسول کی طرف. فرمایا کہ افضل اعمال وہ ہے جو سنت کے مطابق انجام دیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. میں دست ادب جوڑ کر سوال کروں گا، مولا تھوڑا سا عمل ہے، سنت کے مطابق ہے، تھوڑا سا عمل ہے، آپ اسے افضل اعمال کیوں کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا عمل ہے، افضل اعمال کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے اور تقاضے کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. شرائط و حالات کیا ہیں؟ شرائط و حالات کے مطابق عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آج ممنوعیت حدیث کا دور ہے. اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے، اور طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے تو دور ممانعت حدیث میں اگر کوئی سنت پیغمبر پر تھوڑا سا بھی عمل کر رہا ہے تو وہ افضل اعمال ہے. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. عجیب دور تھا ممانعت حدیث کا، عجیب. کتنی مظلومیت تھی حدیث رسول کی. فرماتے ہیں کہ ما ندری کیفا نصنع بالناس. امام فرماتے ہیں کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا کرے کیا. کیفا نصنع بالناس ان حدثناهم بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحکوا. ان حدثناهم بما سمعنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضحکوا وان سکتنا لم یسعنا. اگر ہم حدیث رسول کو، میں فرزند رسول حدیث رسول کو مدینۃ الرسول میں بیان کرتا ہوں تو لوگ ہنستے ہیں. وَإِن سَكَتْنَا لَمْ يَسَعْنَا. اور ہم حدیث نہ بیان کریں، خاموش رہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، مناسب نہیں ہے. ارے کیسے مناسب ہو جائے؟ یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بیٹا ہے. وہی حسین جس کے قیام کی ایک بنیاد یہی تھی کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه ان السنة قد امیتت وان البدعة قد احییت. کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے گریز نہیں کیا جا رہا ہے، سنت کو مار دیا گیا ہے اور انحرافات کو بیدار کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ایسے موقع پر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس بیان سے لوگوں کو بتایا کہ وہ حسین تھے، میں حسین کا وارث ہوں اور سنت کو کبھی مرنے نہیں دوں گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک شخص آ گیا، عجیب مظلومیت امام ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ امام سے آ کے مقابلہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے. ایک آ گیا امام کے پاس، کسی فقہی مسئلے پر بحث کرنے لگا، سوال پوچھنے نہیں آیا تھا، باقاعدہ بحث کر رہا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، امام کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتا ہے. امام نے اس کا جواب دیا، پھر بھی وہ ہٹ دھرمی پہ اڑا رہا. امام نے اس سے کہا یا حضا، اے لو سرت الی منازلنا
لَأَرَيْتُكَ آثَارَ جبرائیل فی رحالنا. تو ہم سے بحث کر رہا ہے، اگر تو ہمارے گھر آئے تو ہم تمہیں آثار جبرائیل دکھائیں گے اپنے گھر میں. فَمَن يَكُونُ عَالَمَ بِالسُّنَّةِ مِنَّا، تو ہم سے بہتر سنت سے آگاہ کون ہو سکتا ہے؟ اور سنتی نہیں جناب، قرآن تک پہ حملہ تھا. قرآن کی بے یقینی کی کوششیں کی جا رہی تھی، مفسرین کو قتل کیا جا رہا ہے، حافظین قرآن کو قتل کیا جا رہا ہے، قرآن کی عجیب و غریب تفسیریں پیش کی جا رہی ہیں، صحیح تفسیر کوئی پیش کرنے والا نہیں، عجیب عجیب ان بنیادوں پر فرقے نمودار ہو رہے ہیں، قرآن کی بے یقینی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امام علی مقام علیہ السلام نے اس دور میں، اسے کہتے ہیں اس الہی سیاست کے پہلو کو مد نظر رکھنا، اس دور میں جب بحرہ روی کا دور تھا، فکری طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی، اس دور میں امام علی مقام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علیک بالقرآن، اقرأ ورقہ، قرآن کی طرف آؤ، معنویت کی طرف آؤ، قرآنی معنویت کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، تلاوت قرآن کرتے جاؤ اور ترقی پاتے جاؤ. آیات القرآن خزانۃ العلم، قرآن کی آیات خزانہ علم ہے، خزانہ علم. کلما فتحت خزانۃ ینبغی ان تنظر ما فیہا، ینبغی لک ان تنظر ما فیہا. قرآن خزانہ علم ہے، جب بھی یہ خزانہ کھولا جائے تو مناسب ہے کہ تم اس میں دیکھو کہ وہ کیا ہے. امام قرآن کی طرف جس طرح سنت کی طرف راغب کیا، اسی طرح طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کی سازشوں کو نقش برآب کرنے کے لیے امام کیا کر رہے ہیں؟ امام قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں. جہاں غلط تفسیریں پیش کی جا رہی تھی، امام نے درس تفسیر رکھا اور لوگوں کو تفسیر کی تعلیم دیا کرتے تھے، صحیح تفسیر کی تعلیم دیا کرتے تھے. ایک آیت تفسیر کرتے ہوئے سامنے آئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امام نے اس کی تفسیر پیش کی. لوگوں کو سوال ہوا کہ قصاص تو گردن کاٹنے کا نام ہے، پھانسی دینے کا نام ہے، قصاص میں تو موت ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. تم قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھی گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ امام نے تفسیر پیش کی. امام نے فرمایا کہ قصاص کا قانون جب عام ہو جائے گا اور لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ قصاص واجب ہے، تو جو قتل کا ارادہ رکھتا تھا، وہ قتل کرنے سے رکے گا. جب قتل کرنے سے رکے گا تو جسے قتل کرنے والا تھا وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا. یہ زندگی اس کی بچی کہ نہیں بچی؟ وہ قتل ہونے سے بچ جائے گا. اگر یہ قتل کر دیتا تو اس کے اوپر قصاص لاگو ہوتا تو اس کی بھی زندگی جاتی، اس کی بھی زندگی بچ گئی. پھر انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں قتل کے بعد، جواب اور جواب الجواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہ تمام زندگیاں بچ گئیں. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اب یہاں تک تفسیر ہو گئی تھی. میں نے ابتداءً عرض کیا کہ ہر امام سجاد کی ہر کاوش و کوشش میں الہی ذمہ داری، وہ الہی مقصد، وہ الہی سیاست کا پہلو شامل تھا. تفسیر امام نے بیان کر دی تھی، بات ختم ہو چکی تھی، لیکن امام نے اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا. امام نے فرمایا ھذا قصاص قتلکم لمن تقتلونہ فی الدنیا وتفنون روحہ. یہ قصاص تو اس دنیا کا ہے، اس دنیا کے قتل کا ہے. کسی کو تم اس دنیا میں قتل کرتے ہو، یہ اس کا قصاص ہے. افلا انبئکم باعظم من ھذا القتل وما یوجب اللہ تعالی علی قاتلہ مما هو اعظم من ھذا القصاص. کیا میں تمہیں ایک ایسے قتل کی خبر نہ دوں جو سب سے بڑا قتل ہے، جو سب سے بڑا قتل ہے، اور اس کا قصاص، اس کی سزا بھی اس قصاص سے کہیں زیادہ بالا اتر اور برتر ہے. لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ امام کون سے قتل کی بات کر رہے ہیں؟ امام کس قتل کی بات کر رہے ہیں؟ ڈبو کے مار دینا، پھانسی لگا کے مار دینا، جلا کے مار دینا، کس طرح سے مار دینا؟ کون سے قتل کی بات کر رہے ہیں؟ پوچھنے لگے ما ہوا، وہ کون سا قتل ہے؟ کہا اعظم من هذا القتل ان يقتله قتلا لا يجبر ولا يحيى بعده ابدا. اس سے بڑا قتل وہ ہے کہ جس کے بعد اس قتل کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس قتل کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. لوگوں میں بے چینی بڑھی. امام آپ کس قتل کی بات کر رہے ہیں؟ ما ہوا، وہ قتل کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ قتل جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں، وہ قتل یہ ہے
अन युज़िल्लहु अन नबुव्वत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। नबुव्वत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अन विलायत अली इब्न अबी तालिब व अन यसलुका बिही गैर सबीलिल्लाह व युगय्यिरहु बिइत्तिबाए तरीक़ आदाए अली वल क़ौल बिइमामतिहिम। नबुव्वत मोहम्मद से मुनहरिफ कर दे, ये सबसे बड़ा कत्ल है। अली की विलायत से मुनहरिफ कर दे, ये सबसे बड़ा कत्ल है। और मोहम्मद और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रास्ते से इनहिराफ के बाद गैर खुदा का रास्ता इंतखाब कर ले। वो गैर खुदा का रास्ता कौन है? कहा अली के दुश्मनों का रास्ता गैर खुदा का रास्ता है। अली के दुश्मनों का रास्ता बेइत्तिबाए तरीक़े आदाए अली, अली के दुश्मनों का रास्ता वल क़ौल बिइमामतिहिम, उनकी इमामत का कायल हो जाना, उनकी इमामत का कायल हो जाना। व जहद फज़लिही, अली की फजीलत का इनकार करना, ये सबसे बड़ा कत्ल है। व अल्ला युबाली बिइताही वाजिबा ताज़ीमिही, और ये परवाह न हो उसे कि अली की ताजीम का हक अदा किया कि नहीं किया, ये सबसे बड़ा कत्ल है। फिर फरमाया कि हाजा, सुनिएगा, हाजा हुवल कत्लुल लज़ी, हाजा हुवल कत्लुल लज़ी हुआ तखलीदुल मक़तूल फी नार जहन्नम मुखल्लदन अबदा व जज़ाउ हाज़ल कत्ल मिस्लु ज़ालिक अल खुलूद फी नार जहन्नम। याद रखो, अली की दुश्मनी मौत है, मौत। और ये ऐसा कत्ल है कि जिसमें मकतूल भी जहन्नम में, कातिल भी जहन्नम में। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद तफसीर इमाम बयान कर चुके थे, मगर इमाम को उस सियासत इलाहिया के पहलू को मद्देनजर रखना था। दुरूद पढ़े मोहम्मद बड़ी देर की बात है आपकी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तवज्जो है, इमाम उस सियासत इलाहिया के पहलू को मद्देनजर रखे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं जो इलाही जिम्मेदारी उनके दोष पर है। इमाम ने सुन्नत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, कुरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जो इनहिराफी अकायद उस जमाने में पैदा किए जा रहे थे तौहीद के खिलाफ, यानी तौहीद को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया इमाम ने। अजीब व गरीब अकायद तौहीद के मुकाबले में लाए जा रहे थे और तौहीदी के नाम पर तौहीद में बिगाड़ पैदा करने के लिए कभी तक़सीम और तशबीह का नजरिया लाया जा रहा है, कभी नजरिया इर्जा लाया जा रहा है, मुर्जिया वाला नजरिया, कभी अकीदे जबर की तबलीग हो रही है और सब कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड हुकूमत की तरफ से, ताकि वही पहलू कि अवाम को जाहिल रखोगे तो हुकूमत जारी रहेगी, क्योंकि हक की हुकूमत तो है नहीं, बातिल की हुकूमत है, झूठ की हुकूमत है। तो अवाम को बेवकूफ रहने में इनका फायदा है, बेवकूफ रखने में इनका फायदा है।
آج کی حکومتیں بھی یہی کرتی ہیں، لہو و لعب میں عوام کو مصروف رکھتی ہیں تاکہ اصل مدوں سے ان کا ذہن منحرف رہے اور ہماری حکومت چلتی رہے اور ہم پر ذمہ داری نہ آئے۔ توجہ عزیزان گرامی، امام نے تمام ایسے عقائد کا مقابلہ کیا جو توحید پر، عقیدہ توحید پر کاری ضرب لگا رہے تھے۔ نظریہ ارجاء حکومتوں کے فائدے میں تھا، ایسی حکومت کے بنی امیہ کی حکومت کے فائدے میں تھا نظریہ ارجاء، مرجع کا نظریہ، جس میں یہ کہا گیا کہ اعمال کا ایمان کے اندر کوئی دخل ہی نہیں ہے، اعمال ایمان کا جز نہیں ہے، چاہے کچھ بھی، کتنا بڑا بھی گناہ، کتنے بڑے بھی قتل، انحراف، گناہ کچھ بھی کر لے انسان، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جنتی ہے، مومن ہے، مسلمان ہے۔ تو یہ حکومتوں کے حق میں تھی یہ بات، تو کیونکہ حکومتوں کو معلوم تھا کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں۔ جب یہ عقیدہ عام ہو جائے گا، یہ عقیدہ جب عام ہو جائے گا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، چونکہ ان کی نظروں میں تو ہم مسلمان رہیں گے، اور جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا تو کسی کو قیام کا یارہ نہیں ہوگا ہمارے خلاف، کوئی ہمارے خلاف قیام نہیں کرے گا۔ نظریہ ارجاء کی تبلیغ، اس کا بھی مقابلہ امام کو کرنا ہے۔ کبھی نظریہ تقسیم و تشبیہ توحید پر کاری ضرب لگانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مسجد نبی میں ایک شخص آیا اور آ کر عالم نوا شخص وہ تشبیہ کی باتیں کرنے لگا، اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے لگا۔ امام کو یہ خبر پہنچی، امام بے چین ہو گئے، کیونکہ عقائد میں انحراف پیدا کیا جا رہا تھا، اور امام نام ہے محافظ عقائد کا۔ امام بے چین ہوئے، امام پہنچے مسجد میں، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد اللہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، الہی بدت قدرتک ولم تبدو حیت جلالک فجہلوک وقدروک بالتقدیر علی غیر ما انت به وشبہوک وانا یا الہی بریء من الذین بالتشبیہ طلبوک۔ اے میرے معبود، یہ لوگ جاہل ہیں، یہ لوگ ایسی باتیں تیرے بارے میں کر رہے ہیں جو تو ہے نہیں، یہ تیرے بارے میں تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ دیکھا آپ نے، امام کے سامنے جب عقیدے میں انحراف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ان کی طرف سے، تو امام بے چین ہو گئے اور اپنے مکتب کے شاگردوں کو، ہم سب کو یہ دعوت دی، دعوت فکر دی اور یہ درس دیا کہ دیکھو، جب بھی تمہارے دین میں گڑبڑی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، دین کے نام پر دین کی تصحیح کی جائے، دین کے نام پر دین کی تصحیح، توحید کے نام پر توحید کی توہین، عزاداری کے نام پر عزاداری کی توہین، عزاداری کے نام پر مقصد عزائے حسین کو پامال کیا جانے لگے، تمہارے دین میں کسی طریقے کا انحراف پیدا ہونے لگے تو مصلحت کی چادر اوڑھ کر ایک گوشے میں پڑ جانا، میدان میں آنا، میدان میں آنا اور اپنا وہ کردار ادا کرنا۔ یہی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا، اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ۔ جب بدعتیں سر اٹھانے لگے تو عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اگر نہ کرے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ صُلِبَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، اگر وہ ایسے موقع پر اپنے علم کا اظہار نہ کرے تو بے ایمان ہے، اس کا ایمان جا چکا ہے۔ عالم پہ ہے لازم کہ کرے علم کو ظاہر، عالم پہ ہے لازم کہ کرے علم کو ظاہر، گھیرے ہو اگر قوم کو شبہات کی دنیا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ کبھی عقیدہ جبر پھیلایا جا رہا ہے، اور سب سے بڑا موجد عقیدہ جبر کا معاویہ، جو کہتا تھا کہ ان اللہ لو لم یرانی اہلا لہذا الامر ما ترکنی فیہ، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتا کہ میں جہاں بیٹھا ہوں خلافت کی کرسی پر، تو اللہ کو جب پسند نہیں تھا تو اس خلافت کی کرسی پہ مجھے وہ بیٹھنے نہیں دیتا، اب جب کہ میں بیٹھا ہوں تو سمجھو اللہ راضی ہے۔ یہی تو عقیدہ جبر ہے۔ لو کان اللہ غیر راض مما نحن فیہ لغیرہ، اگر اللہ غیر راضی ہوتا اس بات سے تو بدل دیتا، کسی اور کو لے آتا۔ میں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب مجھ سے اللہ راضی ہے۔ انا عامل من عمال اللہ اوتی من آتاہ اللہ وامنع من منع اللہ ولو کرہ اللہ امرا لغیرہ۔ بار بار عقیدہ جبر کی تبلیغ کر رہا ہے کیونکہ اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اگر عوام بیدار ہو گئی تو اسے ایک منٹ کو حکومت پر بیٹھنے نہیں دے گی، تخت خلافت پر۔
اس کا بیٹا بھی یہی تھا. کیا کہا تھا امام سجاد علیہ السلام سے؟ اس نے کہا کہ انما قتلہ اللہ، حسین ابن علی کو اللہ نے قتل کیا. اپنے اس قبیح اور شنیع عمل کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دے رہا ہے. امام سجاد علیہ السلام ظالم کے دربار میں، ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، ماحول اس کا ہے، لیکن اس کے عقیدے کی انحرافی عقیدے کی مخالفت کر رہے ہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امام سجاد نے کہا یزید تو غلط کہتا ہے. قتل ابی الناس، میرے بابا کو لوگوں نے قتل کیا ہے، اللہ نے نہیں قتل کیا. اس سے پہلے ابن زیاد نے جب علی ابن حسین کا ذکر نکلا کہ یہ کون ہے، کہا کہ الیس قد قتل اللہ علی ابن حسین، اللہ نے علی ابن حسین کو قتل نہیں کر دیا ہے. تو امام سجاد نے کیا جواب دیا؟ کان علی اخن یقال له علی ابن حسین، میرا ایک بھائی تھا جسے علی ابن حسین کہا جاتا تھا. قتلہ الناس، اس کو لوگوں نے قتل کیا ہے، یعنی تم نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے. امام سجاد یزید کے دربار میں ہیں، ابن زیاد کے دربار میں ہیں، مگر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے غلط عقیدوں کا انکار کر رہے ہیں، ان کے غلط تبلیغات کا انکار کر رہے ہیں. یہ صرف امام عقیدے کی تصحیح نہیں کر رہے ہیں، بلکہ طاغوت وقت سے اعلان جنگ کر رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام. اب مجھے بتائیے، امام سجاد اتنے حماسی، اتنے نڈر، اتنے شجاع، اتنے ساونت، اتنے بہادر کہ وہاں پر ہیں اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. اب بعض لوگ آتے ہیں اسی منبر سے کہتے ہیں امام سجاد نے مدینے میں یزید کی بیعت کر لی تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ اصول کافی میں روایت ہے. کوئی بھی روایت پڑھ دو گے، صرف تم چونکہ تمہارے ایجنڈے کے مطابق ہے وہ روایت، تمہارے ایجنڈے کے مطابق ہے وہ روایت، تو تم پھر اس کی رجال کو بھی نہیں دیکھو گے، تم اس کی درایتی تدقیق میں نہیں کرو گے، رجالی تحقیق میں نہیں کرو گے، مزاج امام سجاد سے بھی نہیں ملاؤ گے، مزاج اہل بیت سے بھی نہیں ملاؤ گے. وہ سجاد جس نے تازیانے کھا لیے، بیعت نہیں کی، درباروں میں چلا گیا، بیعت نہیں کی، بازاروں میں چلا گیا، بیعت نہیں کی، بابا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، بیعت نہیں کی، مدینے میں آ کے بیعت کر لی، مدینے میں آ کے بیعت کر لی. کم سے کم اتنا تو سوچا ہوتا کہ تم اپنے ایجنڈے کے لیے امام معصوم کو غلط استعمال کر رہے ہو، صرف اسلام کو ایک سیکولر دین پیش کرنے کے لیے، ایک غیر انقلابی دین پیش کرنے کے لیے، ایک سیکولر دین پیش کرنے کے لیے، عزاداری کو سیکولر عزاداری بنانے کے لیے، انقلاب اسلامی کی مخالفت کرنے کے لیے. تمہارے ایجنڈے میں ایک بات فٹ آ رہی تھی، تم نے اس کی رجال نہیں دیکھی، تم نے اس پہ درایتی تحقیق نہیں کی، تم نے امام سجاد کے مزاج سے اس کو نہیں ملایا اور روایت کو پیش کر دیا. کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ کیا مدینے میں کرے گا وہ ستم کی بیعت، کیا مدینے میں کرے گا وہ ستم کی بیعت. ارے شام میں جس نے ستمگر کو رلا رکھا ہے، یا تو پر محمد و آل محمد پر وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ایسا گرامی، کیا مدینے میں کرے گا وہ ستم کی بیعت؟ شام میں جس نے ستمگر کو رلا رکھا ہے، یہ امام تحفظ عقائد، تحفظ توحید، تحفظ قرآن و سنت کر رہے ہیں، اور اپنی امامت و ولایت پہ جو حملہ تھا اس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. کوشش یہ تھی کہ اہل بیت کی ولایت سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، اہل بیت کی ولایت سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، کنارہ کش کر دیا جائے لوگوں کو، اور اہل بیت کو مظلوم قرار دے دیا جائے، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو، کوئی ان کی طرف رجوع نہ کرے. تو ایسے میں ضرورت تھی اس سیاست الہیہ کی. دوبارہ وہ کار فرما ہوئی امام سجاد کی سیرت میں، اور امام سجاد نے لوگوں کو امامت و ولایت کی طرف بلانا شروع کیا. وہ مدینہ جہاں کے بارے میں ملتا ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، 3 لوگوں کے علاوہ کربلا کے بعد سے مرتد ہو گئے تھے. اس
مدینے میں، اس ماحول میں، اس مکے میں، اس اسلامی معاشرے میں ضرورت تھی کہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث تھی، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما بے مکہ والمدینہ تھے 20 رجلا یحبونا، 20 لوگ نہیں ہیں جو ہمیں چاہتے ہوں۔ ایسے میں ضرورت تھی کہ لوگوں کو اہل بیت کی طرف دعوت دی جائے، لہذا امام نے پوچھا ابو منہال سے کہ یہ بتاؤ کہ الی من یدعو الناس، لوگ کدھر جا رہے ہیں، لوگ کس کی طرف دین لینے کے جا رہے ہیں؟ ایک کہا کہ الہا ہونا و الہا ہونا، کبھی ادھر کبھی ادھر، عجیب مظلومیت ہے۔ ان کی طرف جا رہے ہیں دین لینے کے لیے، صاحب دین یہاں بیٹھا ہوا ہے، لوگ دین کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، ان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا قل لہم یجیئون الیہ، ان سے کہو کہ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں۔ پھر اپنے امامت کا تعارف کرتے، نحن ائمۃ المسلمین، نحن حجج اللہ علی عبادہ، نحن سادۃ المؤمنین وقادۃ الغر المحجلین، نحن امان لأہل الارض کما ان النجوم امان لأہل السماء، لولا فی الارض منا لساخت بأہلہا۔ اگر ہر زمانے میں ہم میں سے کوئی ایک نہ ہو تو یہ زمین بیٹھ جائے، یہ زمین منہدم ہو جائے۔ امامت الولایت کا تحفظ فرما رہے ہیں۔ ابو خالد کابلی آئے اور پوچھا اخبرنی کم یکون ائمہ بعدک، آپ کے بعد کتنے ائمہ ہوں گے؟ قالوا الائمہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12، 12 ہیں، ثلاثۃ من الماضین انا رابعہم وثمانیۃ من ولدی، 8 ہماری اولاد میں سے ہوں گے۔ امام تعارف کر رہے ہیں امامت کا، تاکہ آگے کی راہ بھی ہموار ہو سکے، آگے کی راہ ہموار ہو سکے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا یاد رکھو من احبنا وعمل بامرنا، جو ہمیں دوست رکھے اور ہمارے امر کے مطابق عمل کرے۔ آج عمل سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ولایت اہل بیت کے نام پر، عزاداری کے نام پر۔ کیا تم امام سجاد سے زیادہ بڑے عزادار ہو گئے؟ امام سجاد فرمائے من احبنا وعمل بامرنا کان فی السنام الاعلی، بہت جنت میں بڑے اعلی مقام پر ہوگا۔ ومن ابغضنا او رد واحدا منا فهو کافر باللہ وبآیاتہ، جو ہم سے بغض رکھے اور کسی ایک کا بھی انکار کرے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا کافر ہے، اس کی آیات کا کافر ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زہری بھی آگے پوچھنے کے لیے، امام بستر شہادت پہ آگے پوچھتا ہے کہ آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ جیسے بہت زیادہ رجوع ہی کرتے تھے زہری، آتے کہتے کس کی طرف رجوع کریں؟ امام نے کہا میرے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کی طرف رجوع کرو، یہ میرے وصی ہے، میرے علمی خزانے کے وارث ہے اور یہی امام ہے۔ زہری نے کہا کہ اچھا آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو نہیں بنایا امام اپنے بعد؟ زہری کو بڑی فکر ہے، کہا کہ آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو امام نہیں بنایا؟ امام نے کہا سنو، ہمارے یہاں امامت میں سن و سال نہیں دیکھا جاتا، ہمارے یہاں امامت میں سن و سال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے، اللہ کی طرف سے منسوب ہے، ہمارے یہاں امامت میں سن و سال نہیں دیکھا جاتا۔ شاید امام زہری کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ یہ تمہارا مکتب ہوگا جہاں بڑھاپے کی دہائی دے کے خلافت رسم کر لی جاتی ہے۔ ایسی رسم کی جاتی ہے کہ باپ کو بھی تعجب ہونے لگتا ہے، کہتا بھیا تجھے کس نے خلیفہ بنا دیا اور کیوں بنا دیا؟ کہا میں سب سے بڑا تھا۔ کہا تو سب سے بڑا ہے، اگر بزرگی میں یار ہے تو میں تیرا باپ یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ امامت و ولایت کا تحفظ کیا امام نے، اور یہ خلافت شیخان کا مسئلہ اس زمانے کا بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا۔ زیادہ طولانی ہو گئی کیا؟ گھڑی میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں سامنے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر زیادہ طولانی ہو گئی ہے تو آہستہ سلوات پڑھیں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز میں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ، خلافت شیخین کا مسئلہ
اہل بیت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اور اہل بیت کو گوشہ نشین کر دینے کے لیے ایک حربہ جو استعمال کیا حکومت وقت نے، یہ ایک حساس مسئلہ چھڑا، کہا کہ ان سے جب بھی ملو ان سے پوچھو کہ شیخین کی منزلت کے بارے میں، مقام کے بارے میں، مرتبے کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام سجاد مدینے میں روضہ رسول پر تھے، ایک شخص آیا اور اس نے اسی سیاست کی بنا پر ان سے سوال کیا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے ان دونوں کے بارے میں جو رسول کے اطراف میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اب امام نے یہاں حکمت عملی سے کام لیا، کیا جواب دیا ہوگا؟ سوچے انسان، امام نے کہا بمنزلتہما منہ اليوم، بس 3 لفظ، بمنزلتہما منہ اليوم، ان دونوں کو تم دیکھ رہے ہو، تم مقام پوچھ رہے ہو نا، یہی مقام ہے ان کا کہ رسول کی قبر یہاں ہے اور ان کے آس پاس ان دونوں کی قبریں ہیں، یہی ان کا مقام ہے۔ امام نے نہ ان کے علم کی طرف اشارہ کیا، نہ ان کے حلم کی طرف اشارہ کیا، نہ ان کی شجاعت کی طرف اشارہ کیا، نہ ان کی کسی اور فضیلت کی طرف اشارہ کیا، بس کہہ دیا کہ یہاں لیٹے ہوئے تم دیکھ رہے ہو نا، یہی ان کا مقام اور مرتبہ ہے، یہی مقام اور مرتبہ ہے۔ بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو قرآن کا ایک واقعہ سناتا ہوں، میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، میں صرف قرآن کا ایک واقعہ سناؤں گا۔ ایک نبی گزرے ہیں حضرت عزیر، حضرت عزیر ایک نبی گزرے ہیں۔ حضرت عزیر ایک نابود شدہ وادی سے، ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ اللہ انہیں کیسے بیدار کرے گا دوبارہ، کیسے اٹھائے گا دوبارہ؟ بس یہ سوال کا آنا تھا۔ اللہ نے اماتہ اللہ، اللہ نے انہیں وہیں پہ موت دے دی۔ کتنے دنوں تک؟ 100 سال تک۔ حضرت عزیر نبی جب جہاں آئے تھے وہ اپنی سواری سے آئے تھے، اپنے گدھے پر سوار ہو کے آئے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی موت دے دی اور ان کے گدھے کو بھی موت دے دی۔ اب ایک طرف نبی ہے اور ایک طرف گدھا ہے۔ نبی بھی سوئے رہے 100 سال تک، گدھا بھی سویا رہا 100 سال تک، لیکن جب 100 سال کے بعد اٹھے تو نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ نبی نبی رہا، گدھا گدھا رہا۔ نہ نبی کی کوئی فضیلت اس میں منتقل ہوئی، نہ گدھے کی حماقت میں نبوت کو کوئی نقصان پہنچایا۔ اچھا یہ تو قانون ہے نا، یہ ایک بار کا تو واقعہ نہیں ہے، جب بھی ہوگا ایسا ہی ہوگا، ایک بار کا واقعہ نہیں ہے۔ چاہے 100 سال تک لیٹے رہو یا 1400 سال تک لیٹے رہو یا 14,000 سال تک لیٹے رہو۔ اچھا ایک گدھے کی بھی بات نہیں ہے، ایک گدھا ہو یا 2 گدھے ہو یا 200 گدھے ہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خلافت شیخین کا مسئلہ بڑا حساس بنا دیا گیا تھا۔ حکیم بن جبیر آئے، حکیم بن جبیر ایک شخص تھا، وہ آیا، کوئی خاص معتقد نہیں تھا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں، امام سجاد سے کہا آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ ان علی قال، کہ علی نے کہا ہے کہ خیر هذه الامہ فلاں فلاں، کہ اس امت میں رسول کے بعد سب سے بلند ترین اور افضل ترین شخصیت فلاں ہے اور فلاں ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو تیسرا بھی نام لے لو، پتہ نہیں کیوں تیسرا نام لینے میں شرما رہا تھا، دو کے نام واضح لے لیے تھے۔ کہہ رہے ان شئتا ان اسمی الثالث سمیتہ، اگر آپ کہیں تو نام لے لوں۔ امام نے کہا ٹھہرو رکو۔ امام نے کہا فکیف اسنع بحدیث حدثنیہ سعید بن مسیب عن سعد بن وقاص کان رسول اللہ فی غزوۃ تبوک فخلف علیا قال اتخلفونی قال اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي، کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ افضل ہے، پھر میں اس حدیث منزلت کا کیا کروں، اس حدیث منزلت کا کیا کروں؟ حکیم بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے علی ابن الحسین علیہ السلام نے ضرب علی فخذی ضربۃ اوجعنیھا، امام سجاد نے میرے زانوں پہ ایک ضرب ماری اور اتنی زور سے ماری کہ مجھے درد ہو گیا۔ میں کہوں گا حکیم ابن جبیر اگر علی کی افضلیت کے بارے میں علی ہی کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کرو گے تو ضرب امامت کے تو مستحق ہو ہی جاؤ گے۔ ضرب لگائی امام نے اور اس کے بعد کہا فمن ہوا ھذا الذی ہوا من رسول اللہ بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، وہ کون ہے علی کے سوا
جو رسول کے نزدیک وہی منزلت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو پھر جب ہارون موسیٰ کے بعد سب سے افضل ہے تو اس امت میں رسول کے بعد علی کے سوا افضل کون ہو سکتا ہے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے حیدری۔ امام نے ان سب کا تحفظ کیا، کعبے کا تحفظ کیا۔ میرے خیال میں وقت ہو چکا، مجھے گھڑی نظر نہیں آ رہی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزوں، باتیں اور بھی تھی، میں ان سے غض نظر کرتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا مقابلہ کیا اور اس تحریک کو جاری کرنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ شاگردوں کی یحییٰ ابن ام طویل، جنہیں حجاج نے ہاتھ پیر کاٹ کر شہید کر دیا، سعید ابن جبیر جنہوں نے قیام میں شرکت کی، انہیں امام کے تربیت یافتہ تھے۔ لوگ کہتے تھے سیاست سے، اجتماع سے منقطع ہو گئے، امام کے شاگردوں کو دیکھو کہ سعید بن جبیر قیام میں شرکت کی تھی، وہاں شہید ہوئے۔ سالم بن ابی حفصہ، ابو حمزہ صومالی، سلیم بن قیس ہلالی، عامر بن واصلہ، اور نہ جانے طویل فہرست ہے۔ حسین اصغر خود امام کے بیٹے، بڑے ہی عالم و فاضل، زید شہید جیسی حماسی شخصیت، اور زید شہید تو خود ایک بولتا ہوا نمونہ ہے اور مثال ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کیسی حماسی شخصیت تھی۔ امام سجاد کی حماسی تربیت کا ثمرہ جو ہے نا، اس کا نام ہے زید شہید، کہ امام سجاد نے ایسی تربیت کی، زید شہید۔ اور خاندان آین تو وہ تھا کہ حجاج جیسا سفاک کہتا تھا کہ جب تک یہ خاندان زندہ ہے نا، سلامت ہے، تب تک ہماری حکومت چلنے والی نہیں ہے، تب تک۔ یعنی ہاں، یہی شاگردی مکتب امام سجاد علیہ السلام کا حق یہی ہے کہ ایسے بنو کہ تمہارے وقت کا اگر کوئی حجاج ہے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے تمہیں دیکھ کے کہ جب تک یہ ہے ہماری حکومت لرزتی رہے گی۔ شاگردی مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کا حق ہے۔ اب اگر دیکھنا ہے کہ مکتب امام سجاد علیہ السلام کی شاگردی کا حق آج کے زمانے میں کون ادا کر رہا ہے، تو یہ دیکھو کہ سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ کس کا دشمن ہے آج کے دور میں؟ سب سے بڑا دشمن آج کون ہے؟ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالْيَهُودِ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ سب سے بڑا دشمن کس کا مخالف ہے؟ کس کا مخالف ہے سب سے بڑا دشمن؟ اور سب سے زیادہ کس کا دشمن ہے؟ اس کو دیکھو اور پہچانتے چلے جاؤ۔ یہ دیکھو کہ آج کے زمانے میں کون ایسا ہے کہ آج کے حجاجوں کے سامنے، آج کے سفاکوں کے سامنے، آج کے ظالموں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، اور وہ ایسا نڈر اور ایسا شجاع اور ایسا بہادر اور ایسا شاگردی مکتب امام سجاد کا حق ادا کرنے والا ہے کہ صبح کو اسرائیل کو مارتا ہے اور اسی شام امریکہ کو مارتا ہے۔ وہ کون ہے؟ پہچانو کہ مکتب کی شاگردی کا حق آج کون ادا کر رہا ہے۔ امام نے اس طرح سے دین کا تحفظ کیا ہے۔ عزیزوں، امام سجاد جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو کربلا کو یاد کرتے تھے اور اس مقصد کو کبھی بھولتے نہیں تھے، اور اس سیاسی پہلو کو مد نظر رکھتے تھے، کبھی نہیں بھولتے تھے۔ امام سجاد کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ تفسیر کا درس دے رہے ہیں امام، اصحاب السبت کی آیت آ گئی۔ اصحاب السبت کی آیت، بنی اسرائیل کی قوم کہ جنہیں حکم تھا کہ تم بروز سنیچر، شنبے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرنا ہو، انہوں نے مخالفت حکم پروردگار کرتے ہوئے شنبے کے دن مچھلیوں کا شکار کر لیا، تو اللہ نے اس کے عوض ان پر شدید ترین عذاب نازل کیا اور انہیں مسخ کر دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر بیان کی۔ تفسیر بیان کرنے کے بعد امام نے کہا فَكَيْفَ تَرَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ أَوْلَادَ رَسُولِ اللَّهِ وَحَتَكَ حُرْمَاتِهِ۔
مچھلی کا شکار کیا تھا تو اللہ نے اتنا بڑا عذاب نازل کر دیا. تو سوچو انہوں نے کتنا بڑا گناہ انجام دیا ہے جنہوں نے رسول کی اولاد کو قتل کر دیا. وَحَتَكَ حُرْمَاتِهِ، اور رسول کی حرمت کی توہین کی. اللہ اکبر. امام ہر جگہ اس کربلا کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کے گھر کی میزاب سے قطرے قطرے پانی ٹپک رہا ہے. مجھے جستجو ہوئی کہ بارش کا موسم نہیں ہے، میزاب سے یہ پانی کیوں ٹپک رہا ہے. میں نے سوال کیا اس گھر کی کنیز سے، کہا کوئی خاص بات نہیں ہے، بس میرا امام ہے، وضو کرنا چاہتا ہے، پانی ہاتھ میں آتا ہے، بابا کے سوکھے ہوئے لب یاد آ جاتے ہیں، آنسو کے قطرات جاری ہوتے ہیں، وضو کا پانی بہ جاتا ہے، پانی سامنے آتا ہے، بابا کو یاد کرتے ہیں، ہائے میرا بابا پیاسا مار دیا گیا. کھانا سامنے آتا ہے، کہتے ہیں ہائے میرا بابا بھوکا قتل کر دیا گیا. کوئی چھوٹا بچہ سامنے آتا ہے، کہتے ہیں ہائے میرا اصغر. اللہ اکبر. ہر منزل پر کربلا کو یاد کر رہے ہیں. نہ جانے کتنی مصیبت دیکھی تھی سجاد نے کہ کربلا کو بھول نہیں پا رہے. کربلا کو بھولتے نہیں سجاد. کربلا کے بعد اسارت کے دوران سید سجاد کے پشت پہ دوڑنے لگے تھے نا، یہ سجاد کی مصیبت تھی، عظیم مصیبت تھی. ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی گئی، یہ سجاد کی مصیبت تھی. پاؤں میں بیڑیا، سجاد کی مصیبت تھی. گلے میں خاردار توخ، سجاد کی مصیبت تھی. یہ سب سجاد کی مصیبتیں تھی. لیکن زینب کو جو درے مارے جا رہے تھے، ارے یہ بھی تو سجاد کی مصیبت تھی. کلثوم کو جو کوڑے مارے جا رہے تھے، ہائے ہائے سکینہ کو جو تماچے مارے جا رہے تھے، سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ بھی سجاد کی مصیبت تھی. اللہ اکبر. آغاز امامت ہے سجاد کا، آغاز امامت ہے اور آغاز مصائب ہے. کیسی کیسی مصیبتیں دیکھ رہے ہیں. 11 محرم کو آغاز امامت ہے اور یہ وہ دن ہے جب رسالت اہل حرم شروع ہو رہی ہے. لوگ آ گئے، اب تمہیں اسیر بنایا جائے گا. سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے زینب و کلثوم کو اسیر کیا جا رہا ہے. سید غیرت اللہ کی نگاہوں کے سامنے نامحرموں کا مجمع ہے اور لشکر ہے. سید سجاد کی ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو اسیر. امام سجاد کے پیروں کو شکم شتر سے باندھ دیا. باندھنے کے بعد اب یہ قافلہ روانہ کیا گیا. ابن سعد نے کہا انہیں لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے، لاشوں کے درمیان سے. ایک روایت میں کہ نہیں، ابن سعد نے نہیں، خود بیویوں کی خواہش تھی کہ ہم اپنے وارثوں سے خدا حافظی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کے جنازوں کی طرف لے جایا جائے. ان کے جنازوں کی طرف لے جایا گیا. اب جیسے ہی تاریخ لکھتی ہے، جیسے ہی بیویاں شہداء کی لاشوں تک پہنچی ہے نا، جیسے ہی حال دیکھا ہے شہداء کی لاشوں کا، اپنے آپ کو بیویوں نے منہ کے بل زمین پر گرا دیا. منہ کے بل کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے تھے. ہاتھ پشت سے بندھے ہوئے تھے. پشت شتر سے منہ کے بل زینب گر رہی ہے. میں کہوں گا اے بی بی زینب، عباس کا گھوڑے سے گرنا کچھ تو یاد آیا ہوگا. بیوی گری. اب سید سجاد وہاں پشت شتر پر ہے، وہ شتر کے پشت سے اتر نہیں سکتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام وہیں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جناب زینب اپنے بھیا کی لاش پر پہنچی. بھیا کی لاش پر پہنچنے کے بعد بیان کرنا شروع کیا. اے میرے مولائے، تجھے کس نے قتل کر دیا؟ ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. صلی علیک ملیک السما وہذا حسین مرمل بالتما مقطع الاعضاء لانا. آپ پر ملائکہ نے نماز پڑھی. یہ آپ ہی کا حسین ہے، اپنے خون میں نہایا
کر دو لفظیں ملتی ہیں مقتل میں، ایک مقطع الاعضاء کی لفظ ملتی ہے اور ایک اربن اربا کی لفظ ملتی ہے نا. علی اکبر علیہ السلام کے لیے آیا جو قطعوہ بسیوفہم اربن اربا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جناب زینب امام حسین کی لاش پر کہتی ہے مقطع الاعضاء، میرے ماجائے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. ایک عالم دین کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا میرے استاد یہ بتائیے کہ مقطع الاعضاء میں اور اربن اربا میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ اس سوال کا سننا تھا کہ عالم دین سوال سنتے ہی زار و قطار رونے لگے. پوچھنے والے نے پوچھا میں نے بس ایک سوال کیا ہے، اذیت مقصود نہیں تھی، آپ رو کیوں رہے؟ بس مجھے جواب دے دیجئے. فرمانے لگے کہ ارے جواب ہی تو رولا رہا ہے، جواب ہی رولا رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے جواب دیا سنو، مقطع الاعضاء کہتے ہیں منظم طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو، اور اربن اربا کہتے ہیں نامنظم طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو. جب اکبر میدان میں گئے ہیں نا اور جب نیزہ ڈال دی، علی اکبر نے گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈالی، خون گھوڑے کی آنکھوں میں گیا، گھوڑا رم کر گیا. گھوڑے نے جب رم کیا تو ہجوم لشکر کی طرف چلا گیا. جب ہجوم لشکر کی طرف چلا گیا تو لشکر نے موقع غنیمت سمجھا. اب لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا، شمشیروں سے، نیزوں سے، خنجر سے حملہ کرنا شروع کیا. اور وہ جلدی جلدی حملہ کر رہے تھے اس لیے کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہیں بچانے کے لیے، اکبر کو بچانے کے لیے حسین نہ آ جائے، عباس نہ آ جائے. اس لیے اکبر کو جلدی جلدی شمشیروں سے مارا جانے لگا. علی اکبر کی لاش نامنظم طریقے سے ٹکڑوں میں بٹ گئی. لیکن جب حسین ہجوم میں آئے، نرغہ آدھا میں آئے، تو لشکر کو یقین تھا کہ اب حسین کے لشکر میں نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے، حسین کو بچانے کوئی نہیں آئے گا. لہذا حسین کو جسے فاطمہ نے چکیا پیس پیس کے مارا تھا، پڑے گی اطمینان سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون.